دوستو ڈرامہ سیریل دیوار کی کہانی کا اگلا حصہ ایک ایسے جذباتی اور سنسنی خیز طوفان سے شروع ہو جاتا ہے جو پورے خاندان کی بنیاد ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ بلال جو اب تک دیے الفاظ میں اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہا تھا، اچانک ایک ایسا خوفناک قدم اٹھاتا ہے کہ گھر کے تمام افراد سکتے میں آ جاتے ہیں۔ کسی کے وہم میں گمان میں بھی نہیں تھا کہ بلال اتنی بڑی چال چل جائے گا۔ وہ گھر کے تمام قانون، کاغذات، جائیداد کی وراثت اور ملکیت کے جملہ حقوق خاموشی سے اپنے نام منتقل کروا لیتا ہے۔ جب یہ ہولناک حقیقت عیاں ہوتی ہے تو گھر کا بڑا بھائی شاہ رخ غصے سے اس قدر بفر ہو جاتا ہے کہ وہ آگے بڑھ کر بلال کا گریبان دبوچ لیتا ہے اور طعنہ دیتا ہے، یہ گھٹیا ترین حرکت کرنے سے پہلے تمہیں ذرا سا بھی احساس نہیں ہوا کہ اس گھر میں تمہارا بڑا بھائی بھی موجود ہے؟ بلال کے چہرے پر خوف کی بجائے ایک سرد اور طنزیہ مسکراہٹ ابھرتی ہے۔ وہ گرجتے ہوئے کہتا ہے، زندگی بھر کسی نے میری مستقبل یا میری ذات کے بارے میں نہیں سوچا۔ تم سب تو اس گھر کے بیچنے اور آپس میں بانٹنے کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے تاکہ اپنا حصہ الگ کر سکو، لیکن میں جس ہدف پر لگا ہوا تھا آج میں نے اسے پا لیا ہے۔ تم لوگوں کو شاید اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ پنگا لینے کا انجام کتنا بھیانک ہو سکتا ہے۔ اس لمحے بلال کے ساتھ وہ وکیل بھی نمودار ہوتا ہے جس نے بابا کی پوری وراثت اور جائیداد کے جملہ اختیارات قانونی طور پر بلال کے حوالے کیے تھے۔ گڑیا باجی اور شاہ رخ غصے اور حیرت کے مارے پتھر کے بن جاتے ہیں۔ ان کی اپنی ہی چھت کے نیچے بلال نے انہیں اس طرح مات دی کہ اب وہ بولنے کی سخت بھی کھو چکے ہیں۔ بلال واضح کر دیتا ہے کہ اب کے بعد نہ تو اس گھر کی کوئی ٹکریں ہوں گی اور نہ ہی کوئی پارٹی اس خریدنے کے لیے آئے گی، کیونکہ اب یہ پوری عمارت صرف اور صرف اس کی ملکیت ہے۔ دوسرا موڑ اندرونی خانہ جنگی اور اخلاقی۔ بلال کے اس اقدام کے بعد گھر کے اندرونی حالات مکمل طور پر خانہ جنگی کا منظر پیش کرنے لگتے ہیں۔ گڑیا باجی غصے سے کانپتے ہوئے بلال کو روکنے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہیں رکو، میں ابھی تمام اصلی دستاویزات باہر لاتی ہوں اور دنیا کو بتاتی ہوں کہ اس دھوکہ دہی کے پیچھے اصل کھیل کیا ہے۔ لیکن بلال اور اس کے ساتھی رانی کسی کی ایک سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ وہ الٹا گھر والوں کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ اب اس گھر میں ان کا ایک پل بھی رہنا محال ہے۔ اس دوران کہانی میں ایک اور اہم موڑ اس وقت آتا ہے جب ایمر طویل غائب رہنے کے بعد واپس گھر لوٹتا ہے۔ ایمر کے قدم رکھتے ہی حالات مزید الجھ جاتے ہیں۔ ایمر بلال کی یہ غنڈہ گردی اور زبردستی کسی بھی قیمت پر برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ وہ غصے سے بلال کا گلا دبوچ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تمہاری ایک بات بھی نہیں سنی جائے گی، جتنا تم نے ہمیں ذلیل کرنا تھا کر لیا، اب تمہاری بدمعاشی نہیں چلے گی۔ لیکن بلال بھی اپنی ضد پر اڑا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ گھر میرا ہے تو حکم بھی میرا ہی چلے گا۔ ناظرین کی زہر آلودہ چالیں اور ٹوٹے رشتے۔ ادھر گھر کے مرد حضرات جائیداد کی جنگ میں الجھے ہوئے ہیں، ادھر ناظرین کی گھٹیا پن اور سازشوں کے تمام حدیں پار کر دی ہیں۔ ناظرین فہد کے ساتھ مل کر ایک ایسا خطرناک جال بنتی ہے جو سیدھا رانی کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ وہ فہد اس طرح رابطے میں رہتی ہے اور کی زندگی میں اثر ڈالتی ہے اور ارد گرد ایسا ماحول بناتی ہے کہ ایمر کے واپس آنے کے باوجود اور ایمر کے درمیان محبت کے پل ٹوٹ جاتے ہیں اور نفرت کی اونچی دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ جب ایمر گھر واپس پہنچتا ہے تو ناظرین کی پلاننگ کے مطابق عین اسی وقت اور فہد کو ایک دوسرے کے قریب دیکھا جاتا ہے۔ یہ منظر ایمر کے دل پر تیر کی طرح لگتا ہے اور تمام غلط فہمیاں عروج پر پہنچ جاتی ہیں کہ ایمر اور ایک دوسرے کا سہارا بن سکتے تو اب ایک دوسرے کی جانی دشمن بن چکے ہیں۔ شاہ رخ جب ناظرین کے اس مکروا حرکات کو دیکھتا ہے تو وہ حیرت سے پوچھتا ہے، آخر تمہارا بگاڑا ہی کیا ہے جو تم اس کی زندگی اجاڑنے پر تلی ہوئی ہو؟ ناظرین زہر میں بجے لہجے میں جواب دیتی ہے، اس گھر کا ایک فرد ہمارا دشمن ہے، کوئی بھی ہماری خوشی میں خوش نہیں ہے، اس لیے ان سب کو ان کی اصلیت اوقات یاد دلانا اب میری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ شاہ رخ کا بڑا داؤ اور 6 کروڑ کا گھر کا سودا۔ جب بات بالکل ہاتھ سے نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے تو شاہ رخ بلال کو ناخن چنے جباز کے لیے ایک انتہائی خطرناک اور بڑا فیصلہ ہے۔ وہ بلال کی پشت پناہی اور اس کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے ایک بہت بڑی پارٹی کو گھر کا وزٹ کرواتا ہے۔ پارٹی جب پورے گھر کا معائنہ کرتی ہے اور بلال گھر پر موجود نہیں ہوتا تو وہ اس کے پرتعیش جائیداد کو 6 کروڑ روپے میں خریدنے کے لیے فوری طور پر رضامند ہو جاتی ہے۔ یہ شاہ رخ بغیر ایک لمحہ ضائع کیے اس پارٹی سے 6 کروڑ روپے نقدی یا چیک کی شکل میں وصول کر لیتا ہے اور انہیں جائیداد کے متبادل یا ذیلی دستاویزات تھما کر فارغ ہو جاتا ہے۔ اگلے روز جب شاہ رخ اور ناظرین اپنے سامان کے ساتھ گھر چھوڑ
دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. شکریہ.